اور دن میں تو بیچارہ اپنا پیشہ کرتا تھا، کام کرتا تھا، رات میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر کچھ گیت گاتا تھا، گانے گاتا تھا، اشعار پڑھتا تھا، جب تک نیند نہ آئے ایسی ہی حرکتیں کرتا رہتا. امام صاحب نے بالکل پڑوس میں ہونے کے باوجود کبھی نہیں ٹوکا. ایک دن ایسا ہوا کہ بالکل آواز نہیں آئی اور رات بھر سناٹا رہا. تو امام صاحب کو فکر ہوئی کہ میرا پڑوسی ہے، کیا بات ہے آج کوئی بیمار تو نہیں پڑ گیا. اس شرابی پڑوسی کے گھر گئے پوری امت مسلمہ کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اللہ والے امام اعظم اس گھر کے دروازے پر گئے. دروازے پر دستک دی، اندر سے کوئی نکلے لوگ. امام صاحب کو دیکھ کر حیران رہ گئے. ارے آپ فرمائیے کیا بات. تو ان کا بھائی وہ آج اس شخص کی کوئی آواز نہیں آئی پوری رات. تو میں ذرا فکر مند ہوا کوئی بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی اور میری خدمت، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. تو گھر والوں نے کہا کہ امام صاحب اب انشاءاللہ اس کی آواز نہیں آئے گی. آپ بھی بہت پریشان ہو لیے اور ہم بھی پریشان ہوتے تھے، اب نہیں آئے. کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم لوگ اس سے بہت تنگ آ چکے تھے، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا. ہم نے آج اس کی رپورٹ لکھائی تھی، سرکاری پولیس آئی اور اس کو گرفتار کر کے لے گئی. اب وہ جیل میں رہے گا. اس زمانے کی جیلوں میں اصلاح کی محنت ہوتی تھی. آتے تھے لوگ جرائم کر کے، نکلتے تھے لوگ نیک بن کے. تو اب وہ جیل میں رہے گا، انشاءاللہ وہاں سے سدھر کے آئے گا. امام صاحب کچھ نہیں بولے، خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے. اگلا دن گزرا، امام صاحب کی اپنی علمی مشغولیات. پھر رات آئی. اب اگلی رات میں جب دن آیا، نہیں دن ہی میں، پہلی رات گزرنے کے بعد دن میں امام صاحب چپ چاپ شہر کے حاکم کے پاس گئے. جیسے